اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار ہم یستغفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سحری کے پروگرام کی مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کو بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے کہ وہ متقین اور پرہیزگار لوگ جن کو اللہ نے جنتیں عطا کی ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم یستغفرون یعنی اللہ نے جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے جس میں تاکید مراد لی جاتی ہے، یعنی تاکیداً وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ماہ مبارک تو ہے ہی استغفار کا مہینہ، ہے ہی توبہ کا مہینہ، ہے ہی نماز کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، لہذا اس مہینے کے ہر لحظے میں ہم طاعت خدا میں گزاریں، ہر لحظہ ذکر خدا میں گزاریں۔ ہمارا سلسلہ فقہی اعتبار سے ان مسائل کے حوالے سے جاری و ساری تھا کہ جس میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ کون سی ایسی چیز ہیں جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، بعض نے 9 چیزوں کا کیا ہے۔ اختلاف پورے سر کو ڈبونے کے مسئلے میں ہے۔ بعض کے نزدیک پورا سر پانی میں یکمشت ڈبو دینا غسل یا اس کے علاوہ، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا پورے سر کا ڈبونا اس میں کراہت شدیدہ ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن احتیاط تو سب سے بہترین شے ہے اگر انسان احتیاط کر لے۔ یہاں پہ ہم ذکر کر چکے ہیں سابقہ حلقات میں کھانے پینے کے حوالے سے روایات بھی ذکر کی، اس میں انجیکشن، اس میں ڈرپ کا مسئلہ، انہیلر کے لینے کا مسئلہ، اور بہت ساری چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک حقنہ ہے کسی سائل چیز سے، انیما جسے کہتے ہیں، اور اس پہ بھی گفتگو ہوگی تفصیلی۔ اس کے بعد کوئی انسان اگر حالت جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں ہے اور وہ باقی رہتا ہے جان بوجھ کے، اس میں بھی ڈیٹیل ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک انسان غبار کو، گاڑا غبار جو ہے کھانے پینے کا غبار ہو، جیسے آٹے کا یا مٹی کا غبار ہے، اس کو اگر حلق تک لے جاتا ہے جان بوجھ کے عمدن، تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یہ غالباً جتنے چیزیں ہیں اس میں انسان کے اختیار اور عمدن اگر کر رہا ہے تو پھر روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اگر بے اختیاری طور پہ کوئی کام ہو جائے یا بھول کے ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ کھانا پینا ہے یا کوئی تعلق بیوی سے یا غیر شرعی تعلق قائم کرنا، جن صورتوں میں بھی روزہ باطل ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہے۔ اسی طرح استمناء کے حوالے سے ذکر ہے، تو اس سے بھی اگر وہ مرد کا مادہ خارج ہوتا ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے یہ ڈیٹیلز ہیں، شرعی مسائل کا سیکھنا واجب ہوتا ہے، خصوصاً بالغ ہونے سے پہلے۔ اور اس میں معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین کا فرمان نہج البلاغہ میں، الحیا مقرون بالحرمان، حیا کی 2 قسمیں، ایک حیا خدا سے ہے، ایک حیا لوگوں سے ہے۔ خدا سے حیا یہ ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی نہ کرے، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں۔ الحیا نصف الایمان، بعض روایت میں حیا کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان حیا کرے گا دین سیکھنے میں، مسئلہ پوچھنے میں، تو محروم ہو جائے گا علم سے، معرفت سے، طاعت سے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے قے کرنا، جان بوجھ کے الٹی کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ اگر بھول کے آ جائے، غلطی سے آ جائے، قہری طور پہ آ جائے، تو پھر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تھوڑی بہت ہم روایات سے بھی ان چیزوں کی ڈیٹیل بیان کریں گے۔ اس میں سے ایک اور مسئلہ، اللہ رسول
اور ائمہ علیہ السلام پہ، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اس چیز کی بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ سابقہ انبیاء پہ بھی اگر کوئی، اس میں البتہ تھوڑا اختلاف ہے سابقہ انبیاء کے حوالے سے، لیکن جو قدر متیقن متفق علیہ بات ہے کہ اللہ رسول اور ائمہ علیہ السلام پہ اگر کوئی جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ڈیٹیل ہے، اگر اس بندے نے کوئی ایسی روایت نسبت دی ہے یا کوئی آیت یا روایت یا کوئی اور بات ان ہستیوں کی طرف، اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ واقعاً یہ ان سے صادر ہوئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو ایسا نہیں تھی چیزیں ان کی طرف جو منسوب کی گئی، تو پھر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ روزہ تب باطل ہوتا ہے کہ جب پتہ ہو کہ یہ بات ان ہستیوں کی طرف سے جو میں کر رہا ہوں نسبت دے کے، یہ بات انہوں نے نہیں کی، جب پتہ ہو، اور پھر وہ کہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے اللہ رسول یا اہل بیت نے، تو پھر روزہ باطل ہو، یعنی جان بوجھ کے عمدن جھوٹی بات کی نسبت اہل بیت کی طرف دینا، یہ ہے، یا رسول خدا کی طرف یا اللہ کی طرف، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی ان تمام چیزوں کی جو آپ کی خدمت پیش کی جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں۔ وسائل الشیعہ میں شیخ عملی نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایک تو تبرک اور ثواب بھی نصیب ہو، اور دوسرا اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان مسائل کے علاوہ بھی چیزیں اور بھی ذکر ہو جاتی ہیں روایت میں، ان کے بھی معرفت ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید علماء اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں، ان لوگوں پہ حجت تمام کرنے کے لیے اور ان کی اس شبہ کے ازالے کے لیے بھی ہم روایات ذکر کر دیتے ہیں، کچھ روایات، تاکہ پتہ چلے کہ یہ علماء نے جو فتوے لیے ہیں یہ روایات سے لیے ہیں، ایسے نہیں ذکر کی۔ یہاں پہ ایک جو سر کو پانی میں چاہے غسل کے علاوہ یا غسل کے دوران پورے سر کو ڈبونا پانی میں، اس حوالے سے روایت وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 4 ہے، جو 10 جلدوں والی چاپ ہے، اس میں صفحہ 21 پہ ایک روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، کہ جس نے احرام باندھ لیا ہو وہ بھی پورے سر کو پانی میں نہیں ڈبو سکتا، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہو اس کے لیے بھی منع کیا گیا۔ پھر فرمایا امام باقر علیہ السلام سے جناب محمد بن مسلم نے روایت کی ہے، الصائم یستنقع فی الماء ویصب علی رأسہ یتبرد بالصوب وینضح بالمروحہ وینضح البوریہ تحتہ ولا یغمس رأسہ فی الماء، کہ روزہ دار پانی میں بیٹھ سکتا ہے اور اپنے سر پہ بھی پانی ڈال سکتا ہے، اپنے کپڑے کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو نیچے بچھانے والی بوری ہے اس کو بھی گیلا کر سکتا ہے، بوریا کو، اسی طرح اپنے پنکھے کو بھی، لیکن اپنے سر کو پانی میں نہیں ڈبو سکتا۔ یہاں بھی منع کیا اس روایت میں بھی امام علیہ السلام نے پہلے۔ پھر فرمایا لا تلزق ثوبک الی جسدک وہو رطب، کہ اپنے لباس کو اپنے جسم سے اس حالت میں نہ ملائیے کہ وہ لباس گیلا ہو، وانت صائم، اس حالت میں کہ آپ روزے سے ہو، حتی تعصرہ، یہاں تک کہ وہ گیلے لباس کو پہلے نچوڑ لیں، پھر آپ چلو پہن لیں گیلا پن جو اس کو تھوڑا رہ جائے گا، تو روزے کی حالت میں اس چیز کی اجازت دی۔ ہاں گیلا لباس پہننا مکروہ ہے، اس روایت سے علماء نے کراہت کا فتویٰ دیے، حرام نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا لأبی عبداللہ، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام الحائض تقضی الصلاۃ، حائض عورت جو ہے یہ جو اس کی پیریڈز کے ایام ہیں ان میں کیا وہ نماز جب وہ چھوڑنی ہوتی ہے اس نے ان دنوں میں، کیا بعد میں اس نماز کی قضا کرے گی؟ قال اللہ، امام نے فرمایا نماز کی قضا نہیں ہے، ان خاص دنوں کی معافی ہے نماز کی۔
قل تو تقضی صوم، راوی نے پوچھا مولا وہ روزہ اگر ان دنوں میں آ جائے تو وہ چھوڑے گی، یقیناً روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کے بعد کیا اس روزے کی قضا کرے گی؟ قال نعم، امام علیہ السلام نے فرمایا جی روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے حائض عورت کے لیے۔ قل تو فمن عین جا ھذا، تو یہ کیا ہے، روزے کی قضا ہے نماز کی نہیں؟ راوی کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، یہ سمجھ نہیں گویا اس کو آ رہی تھی۔ امام نے کہا اول من قاس ابلیس، قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی نماز اہم ہے مثلا روزے سے تو نماز کی معافی ہو گئی اور قضا، یہ امام نے کہا اس طرح قیاس نہیں ہوتا دین میں، دین اللہ لا یصاب بالعقول، اپنی عقل کا دخل نہیں ہے دین کو، دین کے احکام کے حوالے سے کہ یہ حکم ایسے کیوں، جیسے خدا نے دیا ہے اسی میں مصلحت ہے انسان کے لیے۔ قل تو بسائم یستن کو فلما قال نام قل تو فیبلو صوبن علی جسدی، سائل نے پوچھا روزے در پانی میں بیٹھ سکتا ہے؟ ایمان فرما بیٹھ سکتا ہے، اپنے کپڑے کو گیلا کر سکتا ہے؟ سائل نے سوال کیا۔ قال لا، کپڑے کو گیلا نہیں کر سکتا، یعنی کپڑا جیسے پچھلے روایت سمجھا کہ مکروہ ہے اس کو گیلا کپڑا پہننا یا گیلے کپڑوں کو گیلا کر لینا، تو یہ جو ہے الا کہ نچوڑ لے اس کو جیسے کہ پچھلی روایت میں، تو وہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کراہت کا معنی جو ہوتا ہے مکروہ کام وہ ہوتے ہیں جس سے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کالا من ذالک من این جا، اس وقت پھر راوی نے سوال کیا کہ یہ کیسے، یعنی پانی میں بیٹھ سکتا ہے کپڑے کو گیلا نہیں کر سکتا، یعنی اس کی عقل میں چیز نہیں آ رہی تھی کہ جب پانی میں بیٹھنا ہے تو کپڑے تو گیلے ہوں گے، یا کپڑوں سمیت نہا رہا ہے یا مثلا شارٹ لباس کے ساتھ نہا رہا ہے جو بھی ہے، تو اب یہاں پہ اس کے ذہن میں یعنی پورے پانی میں بیٹھ سکتا ہے لیکن کپڑا گیلا نہیں، تو امام نے کہا یہ بھی اسی طرز کا مسئلہ ہے، اس میں قیاس نہیں ہے، ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک روایات پیش کر دی ہیں، اور اسی طرح دوسرا چیپٹر جو صاحب الوسائل نے 22 صفحے پہ، وہی 4 نمبر اس کی جلد ہے وسائل الشیعہ کی، اس میں ذکر کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے راوی نے سوال کیا، کہا ان الرجل یعبس بأہلہ فی شہر رمضان حتی یمنی قال علیہ من الکفارہ مثل ما علی الذی یجامع، تو شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ مثلا تھا لیکن اس کا مادہ خارج ہو گیا، تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں اس کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارہ اتنا ہی ہے جتنا کہ کسی شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہے، اتنا ہی کفارہ ہے۔ تو اب وہ کفارہ کیا ہے؟ اگر جو ہے جیسے کہ اس میں پھر تفصیل ہے، اس میں اس نے اس کو مجبور کیا تھا، اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی، یا دونوں راضی تھے، دونوں کو کفارہ شوہر پہ ہے یا بیوی پہ، انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں بعد میں بیان کریں گے، لیکن فعلاً یہ ہے کہ روزہ بھی باطل ہو گیا اور کفارہ بھی، اگر جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے تباً، یعنی سب روایات کی روشنی میں جو علماء نے فتوے دیے ہیں یہی ہے کہ ایک شخص کو اطمینان نہیں تھا اور اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس پہ کفارہ ہوگا، روزہ بھی باطل، بعد میں جو ہے نا اس کی قضا روزے کی کرنی پڑے گی، اور ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ہے، جو گویا عمدن روزہ اس نے باطل کیا جان بوجھ کے۔ ہاں اگر اس کو پہلے اطمینان تھا اور بغیر اختیار کے ایسا ہو گیا اچانک صدفتاً، یعنی اطمینان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تو پھر اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے، روزہ بھی باطل نہیں ہے۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ شخص وہی سابقہ روایت سے تھوڑا آگے مزید ڈیٹیل ہے، وہ محرم یعنی احرام کی حالت میں شخص تھا، پچھلے سوال میں روزے کی حالت میں تھا، اب یہاں احرام کی حالت میں، یا اس نے پھر سوال کیا کہ یہ ماہ رمضان میں بھی اگر ایسا ہو جائے یا احرام کی حالت میں ایسا ہو جائے تو کیا ہے؟ وقال علیہما جمیعا الکفارہ مثل ما علی الذی یجامع، کہ دونوں کے اوپر میاں بیوی کے اوپر کفارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح محرم یعنی حالت احرام میں حاجی یا عمرے کے لیے اس نے وہی کام کیا، وہی اس کا مادہ پھر نکل گیا،
اور عمدن ہوا، بلا اختیار ہوا، یعنی عفن اختیار کے ساتھ ہوا، تو اس صورت میں وہ کفارہ ہے، اور چاہے ماہ رمضان میں ایسا ہو۔ اس روایت میں بھی امام نے یہی فرمایا۔ میں نے اس کے بعد ایک اور روایت میں ابھی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کا مادہ نکل گیا، قال کفارت ہو یصوم شہرین متتابعین، کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے وہ روزے رکھے، او یطعم 60 مسکینا، یا 60 مسکین کو، اگر 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنا، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے تھا، مسئلہ نہیں جانتا تھا یا جانتا تھا، دونوں صورتوں میں جان بوجھ کے اگر ایسا کیا ہے، ایک تو ہو گیا نا بلا اختیار، تو اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ اختیاراً اس نے ایسا کیا ہے، تو اس یا 2 مہینے ایک روزے کے بدلے میں بعد میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، کم از کم 31 دن تو مسلسل رکھے گا، بعد میں وہ اس کو وقفہ بھی دے سکتا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے، یہ 3 میں سے ایک کفارہ اسے دینا ہو۔ غلام تو اس دور میں ملتے نہیں، لہٰذا 2 کفاروں میں سے ایک کفارہ اس کے ذمہ ہے، جو اختیار کرنا چاہے۔ یہ وہ مہم مسائل ہیں جو آج کے دور میں نوجوان نسل کو اور سب لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ بعض اوقات لوگ غسل کا طریقہ تک نہیں جانتے، آج میڈیا پہ ہر غلط سیدھی چیز دیکھنا ان کو شرم نہیں آتی، لیکن اگر دین کے مسائل بیان کیے جائیں تو ممکن ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی کیا مولانا صاحب لے کے بیٹھ گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جیسے مولا نے فرمایا کہ حیا نہ کریں، یعنی آپ دین سیکھنے میں حیا کریں گے تو نیکیوں سے بھی محروم ہوں گے، وظیفہ شرعی اور طاعت خدا سے بھی محروم ہوں گے، اور دین سیکھنا واجب ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے ہر بندے کو، جو بھی عاقل بالغ ہے مرد اور اس کو ان مسائل کا پتہ ہو۔ بعض اوقات ان کو غسل کا پتہ نہیں ہوتا کب واجب ہوتا ہے، اسی طرح وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں بغیر غسل کے، قرآن کو ٹچ کر لیتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ حرم مولا کے مثلا کسی معصوم کے حرم میں اندر زری کے پاس انٹر ہو جانا، وہ گناہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا نماز پڑھ لیتے ہیں وہ باطل ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو یہ مسائل یا تو خود ٹیوشنز رکھیں، وہ باقی اپنے سبجیکٹ سب کی ٹیوشن لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں فیسز پہ، بچوں کو یہ چیزیں اور ان چیزوں کے کیوں نہیں علماء سے رجوع کر کے باقاعدہ ان کے لیے 1 آدھ گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ اگر ہم کریں یہ شارٹ کورسز، یا ان کو ویسے کوئی طریقہ مثلا جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو سکھائیں، خود سکھائیں۔ تو لیکن اگر ان کو کسی طریقے سے بھی نہیں سکھایا جا رہا ہے، اور اتنے مفاسد مرتب ہو رہے ہیں، غسل کے طریقے لوگ نہیں جانتے، کون سے غسل واجب ہیں، اور ان کی نیت کیا ہے، ترتیبی غسل کیا ہے، ارتماسی کیا ہے، اور وضو نہیں لوگ جانتے، اور جب وہ نہیں جانتے ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ ایک علامہ مولانا صاحب فوت ہو گئے، وہ سچا واقعہ، ایک شہر کا بڑے کسی اب ذکر نہیں کرتا، تو وہ نکاح پڑھانے گئے تو انہوں نے اس نوجوان سے پوچھ لیا، ہاں بھائی غسل آتا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں۔ اس کے والد کو بلایا، بھائی باقی سارے اتنے ارینجمنٹ کیے، خرچے کر دیے، اس کو کچھ بھی نہیں دینی تعلیم دی آپ نے، اتنی بنیادی چیزیں بھی نہیں سکھائی، اور اس کی شادی۔ کہا مولانا صاحب آپ مجھے بتا دیں میں اسی طریقہ کار بتا دوں گا۔ تو یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ علمیہ ہے، ہماری قوموں کا ہر چیز پہ لاکھوں روپے، شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور دین کی بنیادی باتیں پتہ نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تو یقیناً یہ چیزیں جانتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، ان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کو دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ساری زندگی نمازیں دوبارہ قضا کرنی پڑیں گی، جس کو غسل کا پتہ نہیں، جتنے بھی غسل ہیں، غسل مس میت ہے، غسل جنابت ہے، وہ عورتوں کے خاص غسل ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ساری زندگی گزر جاتی ہے، نماز بھی صحیح نہیں، روزہ بھی باطل، مسجد میں نہیں جا سکتے، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، حرم میں نہیں جا سکتے، کتنے احکام مرتب ہوتے ہیں ایک چیز کے اوپر۔ تو یہ میں چیزیں آپ کو روایات کی روشنی بتا رہا ہوں، اور ائمہ نے بتائی ہیں، ائمہ نے بتائی ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے بتائی ہیں۔ اور اس مقام پہ جو ہے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ اگر کوئی شخص
جو ہے نا اس پرانے زمانے میں ایسے شاید ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہوگا، یعنی اس کو حکنا کہتے ہیں، پانی مائع سائل چیز سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، سابقہ زمانے میں کرتے تھے، شاید اب بھی بعض جگہوں پہ ہو۔ سالتو ان الرجل والمرأة حال یسر لهما ان یستدخل الدواء وهما صائمان، کہ وہ کیا مرد یا عورت اگر روزے سے ہیں کیا وہ دوا سائل اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ حکنا کے ذریعے سے سوال ہے یقیناً اس کا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جامد ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سائل ہے تو لا باس بالجامد، امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سائل ہے تو پھر امام نے منع کیا ہے۔ جی دوسری روایت میں یہ ایک دو روایتوں کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے عبداللہ ابن سنان نے سوال کیا، فی رجل افطر من شہر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، ایک شخص بغیر عذر کے، نہ مسافر ہے، نہ مریض ہے، نہ بڑھاپا ویکنس ہے، نہ مثلا بچہ کسی عورت کا ہے جس کو دودھ پلانا ہے یا حامل اس بچے کے لیے یا ماں کے لیے نقصان دہ روزہ مثال کے طور پر، یعنی کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اس نے اگر روزہ افطار کر دیا، چھوڑ دیا ہے، رکھا ہی نہیں، یا رکھ کے توڑ دیا مثال کے طور پہ، تو امام نے فرمایا قالا یعتق نسما او یصوم شہرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا، یا غلام آزاد کرے ایک غلام، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ایک مسکین کو 3 پاؤ آٹا یا گندم کے برابر جو ہے نا وہ کھانا، یعنی اتنی مقدار میں وہ ہو جو اس کو کھانا دیا جائے۔ جی، اور اس کے بعد ایک اور روایت میں ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا پہلے، تو اس کے بعد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدقہ کر، یعنی اس کے پاس وہ طاقت نہیں تھی، یعنی وہ بے معنی، یعنی یقیناً باقی روایت کی روشنی میں یہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو رسول خدا نے اسے فرمایا کہ جتنی مقدار میں صدقہ دے سکتا ہے وہ صدقہ دے اور خدا سے استغفار کر۔ یہ ایک الگ حکم ہے کہ ایک بندہ نہ روزے رکھ سکتا ہے نہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس نے وسائل ہی نہیں، تو جتنا صدقہ دے سکتا ہے دے دے، اور خدا سے ہمیشہ توبہ اور استغفار اور اپنی اس غلطی کی معذرت دل سے ہمیشہ کرے جب بھی یاد آئے، تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ جی، تو ان چیپٹرز میں بہت ساری روایات موجود ہیں، میں بالکل اختصار کے ساتھ تاکہ بات طولانی بھی نہ ہو جائے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور چیپٹر جو ہے کہ جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص الٹی کر لیتا ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو پھر تو روزہ باطل ہے، لیکن قہری طور پہ بلا اختیار اگر الٹی آ جاتی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے انہ سئل عن رجل نسیا فاکل وشرب ثم ذکر، ایک شخص بھول گیا تھا کہ روزے سے اور اس نے کھا پی لیا، بعد میں یاد آ گیا، قال لا یفطر انما وشے رزقہ اللہ فلیتم صومہ، انہوں نے فرمایا وہ روزہ نہ ختم کرے، یہ اس کی قسمت میں رزق تھا، اس نے کھا لیا، لیکن اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے یاتی اہل ناسین قال لا شیء علیہ انما هو بمنزلۃ من اکل فی شہر رمضان و ناس، اگر حالت احرام میں بھی کوئی شخص بھول کے اپنی وائف کے پاس چلا جاتا ہے تو اسی طرح امام نے فرمایا جیسے ماہ رمضان میں اگر بھول کے اس نے کیا یا احرام کی حالت میں تو اس پہ کوئی شے نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی وہ جان بوجھ پہ اگر کوئی بھی بندہ ایسا کام کرتا ہے جو احرام کے منافی ہے، احرام میں حرام ہے یا روزے میں منع ہے،
اگر جان بوجھ کے کرے گا تو وہ اس کا روزہ یا وہ احرام کا اوپر کفارہ مرتب ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں تو ایسا نہیں ہے اس مقام پہ جو ہے نا خصوصاً۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام جو ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من سام فنسیا فاکلا و شربا فلا یفطر من اجل انه نسیا فانه ورزق، یعنی اسی معنی میں وہ پچھلے معنی میں ہی روایت یہاں بھی ہے کہ بھول کے اگر کھا پی لیتا ہے تو اس سے کوئی اشکال نہیں وارد ہوتا۔ جی تو یہ وہ روایتیں جو اس مقام پہ آپ کو خدمت میں پیش کی کہ کوئی بھی شخص یہ تمام امور رکنا ہے یا غبار کا حلق تک پہنچانا ہے، گاڑا غبار ہو، چاہے وہ غبار حلال ہے جیسے آٹا وغیرہ کا غبار ہے، یا غبار حرام ہے جیسے مٹی کھانا حرام ہے، اس کا غبار کھانا بھی حرام ہے، تو اس صورت میں ایسے شخص جو ہے وہ اس کا روزہ اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چند ایک اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور ان روایات کا تعلق جو ہے وہ کفارے سے ہے۔ یہ چیپٹر صفحہ 30 کے اوپر اسی جلد نمبر 4 میں وسائل الشیعہ کے اندر صاحب وسائل نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سائل نے سوال کیا، قلت للرضا علیہ السلام یا ابن رسول اللہ قد روی عن آبائک فی من جامع فی شہر رمضان و افطر فی 3 کفارات، کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے امام رضا علیہ السلام سوال ہوا کہ آپ کے آبا و اجداد سے روایت ذکر ہوئی ہے کہ جس شخص نے ماہ مبارک میں افطار کیا روزہ جان بوجھ کے یا اپنی زوجہ کے پاس گیا تو ایسے شخص پہ 3 کفارے ہیں، اور یہ بھی روایت وارد ہوئی ہے کہ 1 کفارہ ہے، یعنی یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے۔ تو فبأی الحدیث ہیں ناخذ، تو یہ دونوں قسم کی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم کون سی روایت لیں؟ قال بہما جمیعا متى جامع رجل حراما و افطر علی حرام فی شہر رمضان فلیہ 3 کفارات، اگر کوئی بندہ ماہ مبارک میں حرام طریقے سے روزے کو افطار کرتا ہے، مثلا خدا نخواستہ پانی کی بجائے شراب پی لیتا ہے، شراب پینا حرام ہے، اگر حرام سے اس نے روزہ افطار کیا ہے یا کسی ایسی عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے جو اس کی وائف ہی نہیں، تو حرام طریقے سے اگر اس نے افطار کیا ہے تو پھر اس پہ کفارت جم ہے، یعنی 3 کفارے دینے پڑیں گے، اس کو 60 روزے بھی رکھنا ہوں گے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا، اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فرمایا ایت کو رقبہ و سیام شہرین متتابعین و اطعام 60 مسکین، تینوں اس کفارے امام بتا رہے ہیں۔ وقضا ذالک الیوم، اسی طرح اس دن کی قضا بھی الگ ہے، یعنی 60 روزے الگ اور یہ ایک دن کا روزہ الگ، 61 روزے رکھے گا، اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا اور غلام بھی آزاد کرے گا۔ اور اگر اس نے وَإِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا وَأَفْطَرَ عَلَى حَلَال فَعَلَيْهِ کفارہ واحدہ، اگر اس نے حلال چیز کے ذریعے بس حلال کھانا تھا، کھانا پینا، یا تو اس کو روزے کو افطار کیا تو پھر ایک ہی کفارہ ہے تینوں میں سے۔ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، اگر وہ بھول کے اس نے ایسا کیا، یعنی اس کو یاد نہیں تھا کہ وہ روزے سے ہے، تو پھر اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، ایک کفارہ بھی نہیں۔ یہ تھی روایت اس چیپٹر کے حوالے سے۔ ایک اور چیپٹر ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے یسأل عن رجل واقع امرأ فی شہر رمضان من حلال و حرام فی یوم 10 مرات قال علیہ 10 کفارات لکل مرہ کفارہ فإن اکل و شرب کفارہ یوم واحد، اگر کھانے پینے والی چیز اس نے بار بار کھائی ہے تو پھر تو ایک ہی کفارہ ہے روزے کی حالت میں، اگر اس نے کھانے پینے والی چیز حلال کی چیز، حلال کھانا پینا۔ لیکن اگر زوجہ کے ساتھ اس نے تعلق ایک سے زیادہ مرتبہ قائم کیا ہے تو اس میں جتنی مرتبہ تعلق روزے کے دن والے دن مثلا اس نے قائم کیا دن میں، اتنی دفعہ کفارہ ہے،
یہ مسئلہ بھی اس میں تھوڑا ڈفرنس ہے، یعنی کھانے پینے سے روزہ باطل کرنا اور حکم ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے حکم اور ہے۔ حرام طریقے سے، حرام چیز سے روزہ افطار کرنے کا کفارہ جم ہے، تینوں کفارے۔ حلال طریقے سے روزہ افطار کرنے سے ایک کفارہ ہے۔ تو یہ مسائل سمجھنا ہر عاقل بالغ پہ واجب ہے، کبھی بھی کسی بندے کو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اور جو بندہ ان مبتلا بہی مسائل کو نہیں سمجھتا جو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ امام نے بھی فرمایا، آیات بھی ہیں، روایت میں تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال و حرام کو سمجھو، وَإِلَّا أَنْتُمْ حرام، ورنہ آپ ان پڑھ ہو۔ بعض ڈاکٹر کی ڈگری لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں طہارت کے مسائل تک کا نہیں پتا ہوتا، طہارت نجاست کے مسائل لوگ نہیں جانتے، علماء سے دور بھاگتے ہیں، علماء کی باتیں، علماء کی پروگرام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی طرح جہالت ہی رہے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے اس مقام پہ بہت ساری روایات ہیں، میں نے آپ خدمت میں پیش کر دی، ایک آدھ روایت کافی ہے، اور مقصود یہی ہے کہ یہ باتیں جو علماء نے لکھی ہیں وہ روایات کے اندر بھی موجود ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علماء کی ان لکھے ہوئے مسائل کو اس پہ عمل کریں، اور اس عقیدے کے ساتھ کریں کہ وہ اہل بیت کی روایات اور قواعد کلیہ سے انہوں نے لیے ہیں۔ اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اپنی طرف سے دیتے ہیں، یہ گمراہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، علماء اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں، ان روایات کی روشنی میں دیتے ہیں جو ابھی آپ خدمت میں پیش کی۔ ایک اور باب ہے، اس میں شخص نے، مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، فی رجل اتی امرأتہ وہو صائم وہی صائمہ فقال ان کان استکرہہا فعلیہ کفارۃ۔ شوہر اور بیوی دونوں روزے سے، شوہر نے بیوی کو مجبور کیا حالت روزے، امام فرما رہے ہیں اس صورت میں دونوں کفارے جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہیں، بیوی کا کفارہ بھی اور شوہر کا بھی۔ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعْتُهُ فَعَلَيْهِ کفارہ وعلیہ کفارہ، اگر اس نے اس کو، وہ بھی راضی تھی، تو اس صورت میں شوہر پہ بھی کفارہ الگ ہے، یعنی 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور بیوی کفارہ بیوی کے ذمے وہ الگ ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ 50 صوتا نصف الحد۔ اگر اس نے مجبور کیا بیوی کو روزے کی حالت میں، تو 25 کوڑے اس کے، 25 بیوی کے، 50 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اگر امام علیہ السلام کی حکومت ہو، نبی علیہ السلام کی حکومت ہو، یا مجتہد جامع شرائط کے پاس حکومت ہو، تو سزا شرعی 50 کوڑے اس مرد کو لگیں گے۔ اگر دونوں راضی تھے تو 25 کوڑے لگیں گے، 3 دن تک۔ بعض روایت میں جو روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑتا ہے، اسی طرح 3 نمازیں جو بغیر عذر شرعی کے چھوڑتا ہے، تو روایات میں ہر نماز یا ہر روزہ کے چھوڑنے پہ 25 کوڑے سزا ہے۔ اگر چوتھی دفعہ ایسا کرے گا پھر بھی باز نہیں آ رہا، تو پھر سزا قتل ہے، چاہے نماز چھوڑ رہا ہے چوتھی دفعہ بغیر عذر شرعی کے، یا روزہ چھوڑ رہا ہے۔ تو اسلام کا نفاذ کرنے کے لیے امام زمانہ آ رہے ہیں، تو وہ تلوار لے کے آئیں، ورنہ کیسے اسلام نافذ ہو، کیسے لوگ عمل کریں؟ جب ان حکم احکام پروردگار پہ اگر عمل نہیں ہوگا، حدود اور تعزیرات جاری نہیں ہوگی، تو عدل کیسے قائم ہوگا؟ لوگ دین پہ کیسے عمل کریں؟ تو امام کی آمد کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، امام کی نصرت کے لیے ہمیشہ انسان تیار رہے، لیکن امام کے آنے سے پہلے انسان مکمل دین کو سمجھ کے عمل کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہوں، لیکن جب امام آ جائیں تو وہ ہمارے اوپر ہی حد جاری ہو جائے اگر ہم دین پہ عمل نہ کریں۔ تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے، سوچنی چاہیے۔ میں نے اور پھر فرمایا وین کانا طاوعتہ ضرب 25 صوتا و ضربت 25 صوتا، وہی بات جو میں نے بتا دی کہ اگر دونوں راضی تھے تو 25 کوڑے مارے جائیں گے۔ میں نے اور باقی کچھ اور مسائل ہیں، یہ فقہی مسائل روزے کے کافی زیادہ مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید روایات اور مزید مسائل بتائے جائیں۔ خدا سے دعا گو ہوں بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک میں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے،
آج جمعے کا دن ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصار جانثاروں میں سے، پیروکاروں میں سے قرار دے، اور جو مومن مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے رزق حلال میں اضافہ ہو، اور جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب ہو۔ ہمارے روزوں کو پروردگار اپنے لطف اور رحمت سے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔